رہے ہیں ارشد ندیم گولڈ میڈلسٹ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ وزیر اعظم ہاؤس میں آ چکے ہیں. یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اس موقع پر ارشد ندیم کی والدہ اور دیگر اہل خانہ بھی موجود ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اولمپک گولڈ میڈلسٹ کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا اور اس موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارشد ندیم وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہیں. ناظرین، اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے عجیب و غریب انداز میں سجایا جا رہا ہے، کیونکہ اب سے کچھ دن پہلے ہم اپنی ٹی وی سکرینز کے سامنے جب موجود تھے تو ہم نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص جس کو ہم نے یہاں بڑی دھوم دھام سے رخصت کیا تھا، وہ ایک تھرو پھینکتا ہے اور وہ تھرو 92.97 میٹرز کا لائن عبور کرتے ہوئے نیا اولمپک ریکارڈ بناتی ہے اور پاکستان ٹریک اینڈ فیلڈ میں 77 سال میں پہلی بار سونے کا تمغہ حاصل کرتا ہے. یہ تمغہ پچھلے 40 سال میں پہلا گولڈ میڈل اور اولمپکس میں پچھلے 32 سال میں پہلا میڈل تھا جو کہ پاکستان نے جیتا. اور صرف یہ ایک میڈل نہیں بلکہ ہمت اور جرت کا وہ استعارہ ہے جس نے یہ ثابت کیا کہ محنت کا پھل ملتا ہے اور ایک شخص کس طرح سے پوری قوم کے لیے خوشی کا ذریعہ اور باعث بن سکتا ہے. صرف پاکستان کا جھنڈا سر بلند نہیں ہوا، پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا اور یقینی طور پر ہم اس کے لیے ارشد ندیم کے مشکور ہیں اور آج اسی لیے اس تذکاری تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. اور پاکستان کے پرچم میں ہلال اور ستارہ موجود ہے، لیکن ہمارے اصل ستارے وہ ہیں جو کہ آج کی اس عشائیے میں موجود ہیں، جہاں پہ آج ہمارے قومی ہیرو ارشد ندیم بھی موجود ہیں، ہمارے اولمپئنز بھی موجود ہیں، شہباز سینئر صاحب موجود ہیں، اصلاح الدین صاحب موجود ہیں، سام الحق موجود ہیں. یہ تمام ہمارے وہ اصل ستارے ہیں جنہوں نے پاکستان کی خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے. پاکستان کو ہمیشہ فخر ان کے اوپر رہا ہے اور رہے گا. خواتین و حضرات، آج کی ہماری اس محفل کا ستارہ، استقبال کیجئے ارشد ندیم صاحب کا. السلام علیکم اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو ارشد ندیم. جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ. اور پوری قوم کی طرف سے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ کی محنتوں کے طفیل آج ہم یہ جشن منا رہے ہیں اور 77واں یوم آزادی ہمارا بہت حسین، بہت خوبصورت اور بہت مکمل ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے والدین کا اور پورے پاکستانی قوم کا اور پورے پاکستانی میڈیا کا، جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیرس اولمپکس گیمز 2024 میں گولڈ میڈل سے نہیں بلکہ اس کا ریکارڈ بھی بریک کروایا ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میرے خیال میں جتنی میری محنت تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی، اور ان کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان نے جو میرا استقبال کیا، میرے خیال میں میرے میڈل سے کافی زیادہ ہے. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی عزت دی مجھے. تو اگر دیکھا جائے تو پلیئرز کو یہی چیز ہوتی ہے، جو آپ سب عزت دیتے ہیں تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، وہ محنت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو اس میں بڑی محنت تھی، جیسے کہ میرے کوچ ہیں سلمان اقبال بٹ صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر علی شیر باجوہ صاحب. جیسے سر نے بتایا کہ واقعے میں آخر میں 5-10 منٹ رہ گئے تھے، جب کار روم میں ہم نے جانا تھا تو مجھے وہاں پہ تھوڑی سی پین محسوس ہوئی. تو میں نے سر کو بتایا مجھے تھوڑی سی پین محسوس ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا یار کچھ نہیں ہوتا، تو شیر ہے. تو میں نے کہا سر یہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے جب ہم نے جانا تھا 24 جولائی کو میں نے جانا تھا، ساتھ کوچ صاحب بھی تھے، اور 21 جولائی کو مجھے ہم
تھرو کر رہے تھے پنجاب اسٹیڈیم میں, تو وہاں پہ مجھے انجری ہوئی. لیکن یہ مجھے پتہ ہے, میرے کوچ صاحب کو پتہ ہے, یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, ہم نے کسی کو نہیں بتایا. تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کو بتا دیا کہ ہمیں انجری ہوئی ہے, تو آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے, اس پہ آپ نے ورک کرنا ہے. اور الحمدللہ میں اپنی زندگی کی بیسٹ تھروئیں کر کے گیا تھا ادھر سے, سمجھ لیں کہ پوری ٹریننگ کی الحمدللہ میں نے بیسٹ کی تھی. تو مجھے اپنے آپ پہ اعتماد تھا, کیونکہ ہم نے محنت کی تھی, تو جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پھل دیتا ہے. تو میں نے سر کو کہا ادھر کہ سر ماشاءاللہ ہم ماشاءاللہ بڑا فٹ ہیں, بس یہ انجری اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے تو انشاءاللہ کمپٹیشن کا مزہ آئے گا. اس سے پہلے میں نے ڈائمنڈ لیگ کھیلی پیرس میں ہی, تو وہاں پہ میں نے انجری کو بچایا. تو بہت سارے لوگ تھے سمجھتے تھے کہ ارشد آپ نے زور نہیں لگایا, میرے خیال میں زور بچا کے رکھا ہے پیرس اولمپکس کے لیے. تو میں نے ان کو بتایا بالکل ایسے ہی ہے, میں نے اپنا زور نہیں لگایا اور انجری کو بچایا. تو وہی ہوا. پیرس اولمپکس میں جب کوالیفائی راؤنڈ تھا تو الحمدللہ میں نے پہلی ہی تھرو 86 پلس کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. تو جب میں نے کوالیفائی کیا تو وہاں پہ مجھے ہوپ ہوئی انشاءاللہ میں اپنا فائنل میں گولڈ کی فائٹ کروں گا. اور میری ہر کمپٹیشن میں کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بیسٹ تھرو کروں, تو اللہ تعالیٰ اسی میں ہمیں عزت دیتا ہے. جب فائنل ہوا تو پہلی تھرو کرنے لگا, اس سے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں مجھے تھوڑی سی پین محسوس ہو رہی تھی. ڈاکٹر علی شیر باجوہ صاحب نے تھوڑی سی ٹیوب لگائی. میں نے کہا سر میرے خیال میں یہ ٹیوب پتہ نہیں اثر کرتی ہے یا نہیں کرتی. انہوں نے کہا یار آپ شیر ہو. کوچ صاحب نے وہی لفظ بولا اور ڈاکٹر صاحب نے وہی. تو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گولڈ میڈل سے نوازا. اور میں گراؤنڈ میں گیا تو سارے جو ہیں پلیئرز وہ رن اپ کر رہے ہیں اپنا سیٹ, اور میں انجری کو لے کے ادھر تھوڑا سا ریلیکس کر رہا ہوں کہ یار اس کو ٹھیک کروں, انشاءاللہ تھرو کرنی ہے. تو میں نے وارم اپ تھرو میں تقریباً 82-81 کی تھرو کی. تو میں نے کوچ صاحب کو آ کے بتایا, میں نے کہا سر ماشاءاللہ جو پننی ہے وہ صحیح ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ مزہ آئے گا کمپٹیشن کا. تو فیلنگ بڑی اچھی تھی پہلی تھرو پہ. تو جب میں نے رن اپ لیا تو رن اپ خراب ہوا, میں واپس آیا تو پھر رن اپ لیا, لیکن رن اپ جو ہے وہ پھر خراب ہوا, تو میں نے پھر وہ فال تھرو کر دی. تو دوسری جب میں نے تھرو کی, جس میں نے دور سے کوچ صاحب کو میں نے اشارہ کیا, میں نے کہا سر انشاءاللہ تھرو ہوگی. جب سٹارٹ پہ پہنچا اللہ تعالیٰ کا نام لیا, تو الحمدللہ جب ہاتھ سے تھرو ریلیز ہوئی تو مجھے پتہ چل گیا تھا یہ 90 سے اوپر ہی تھرو ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ 92.97 میٹر تھرو ہوئی. تو پھر میں آ کے کوچ صاحب کو ملا, کوچ صاحب ماشاءاللہ ریلیکس ہو گئے, کہتے یار بہت بڑی تھرو ہو گئی ہے. میں نے کہا سر اس میں ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں گولڈ تو دے دی ہے, ریکارڈ بھی کروا دیا ہے, آپ دعا کریں. ماشاءاللہ فیلنگ بہت اچھی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ورلڈ ریکارڈ کروں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہو, جس ٹائم لکھا ہو وہی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی اچیومنٹ دی ہے, اور اگست کا مہینہ تھا اور میں بڑا خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گولڈ میڈل سے نوازا ہے. تو 14 اگست اس گولڈ میڈل سے انشاءاللہ ہم منائیں گے. تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں آیا ہوں اور آپ سب اتنا پیار محبت دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ میں نیکسٹ جتنے بھی کمپٹیشن آ رہے ہیں ان کے لیے بھرپور تیاری کروں گا. اور ابھی انشاءاللہ نیکسٹ جو گول ہے میرا وہ یہ ہے کہ بس دعا کرتے رہیں, اسی طرح پیار محبت دیتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ مجھے فٹ رکھے, سے تندرستی دے. میں انشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ انشاءاللہ کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. ارشد میں ایک سوال یہاں پوچھنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب آپ کی اجازت سے. آپ
کی ڈسکوری 2012 میں دنیا کو پتا چلا کہ آپ آئے ہیں, تو کیا آپ ڈائریکٹ جیولن میں آئے تھے جب پنجاب یوتھ فیسٹیول ہوا؟ تو آپ کیا صرف جیولن پہ ہی تھے یا شارٹ پوٹ, ہیمر تھرو, اور بھی بہت سارے ایونٹ ہیں جہاں آپ اپنے ان مسلز کا فائدہ اٹھا سکتے؟ ہاں جی بالکل. جیسا کہ میں نے آل پنجاب کرکٹ کھیلی اور بڑے بھائی ایتھلیٹک کی گیم کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یار اتنی محنت کرتے ہو تو آگے پتہ نہیں جانا مشکل ہے, تو آپ چھوڑیں, آپ ایتھلیٹکس میں آ جائیں. تو پھر انہوں نے مجھے ایتھلیٹکس میں لگایا. جو میرے بیسک استاد ہیں رشید احمد ساقی صاحب, ان کا بھی میں بے حد مشکور ہوں, جنہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ صرف جیولن تھرو کریں, آپ کی ماشاءاللہ جو فزیک ہے, ہائٹ ہے, وہ جیولن کریں تو پرفیکٹ ہے. میں نے پھر جیولن تھرو میں نے کیا, 2012 سے سٹارٹ کیا. وہ یوتھ فیسٹیول تھا تو میرے خیال میں میرا پہلا کمپٹیشن ہی وہ تھا. تو اگر دیکھا جائے تو سر نے وہ جو یوتھ فیسٹیول کروایا ہے, تو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک پودا لگانے والا حساب تھا. تو آج وہ ماشاءاللہ پودا ابھی بڑا نہیں ہوا, آپ سمجھ لیں کہ وہ پودے کا بھی سٹارٹ ہے. انشاءاللہ آگے آگے اس کو لے کے چلیں گے, اس کو بڑا کریں گے اور پوری دنیا میں پاکستان ہم روشن کریں گے. تو اس کے بعد اپنا میں نے آل پنجاب ون کیا. تو 2015 میں نے وابڈا لیسکو جوائن کی, اور میں وابڈا کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے جاب دی. بلکہ ہمارے جتنے بھی ہیروز ہیں, ابھی بھی ہیں, سابقہ بھی ہیں, ان کو سب کو انہوں نے جاب دی ہوئی ہے. تو وابڈا کا میں بے حد مشکور ہوں. تو میرے خیال میں جب پلیئرز کو جاب ملتی ہے تو یہ بھی پلیئرز کے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو وہاں سے پھر اس کو زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے. تو سیم وہی ہوا, جب انہوں نے جاب دی مجھے تو مجھے شوق زیادہ ہو گیا کہ انشاءاللہ محنت کرنی ہے. تو 2015 سے ابھی تک ماشاءاللہ میں نے پاکستان کا ریکارڈ بھی کافی دفعہ بریک کیا, نیشنل چیمپئن بھی ابھی تک ہوں. اور اس میں ابھی دیکھا جائے تو میرے پاس 10 میڈلز ہیں, جس میں 5 میرے ماشاءاللہ گولڈ میڈلز ہیں, اور میں نے 5 گولڈ میڈلز جہاں پہ جیتے ہیں اس گیم کا میں نے ریکارڈ بھی بریک کیا ہے, جس میں پیرس اولمپکس کا بھی ہے, اور ایک ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ کا سلور ہے, اور باقی 4 برونز میڈل ہیں. ارشد, آپ کی آمد اور دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی اس بات کو ہم سنتے جائیں, لیکن کیا کریں کہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے. لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کا زور بازو اور زیادہ کرے, میں درخواست کروں گا کہ ایک دفعہ تمام حاضرین ذرا بھرپور تالیاں بجا کے ہمارے اس قومی ہیرو کو تھینک یو سو مچ, سپاس تہنیت پیش کریں. ارشد ندیم. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سر. خواتین و حضرات, میں دعوت دوں گا جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آج کی اس پروقار تقریب کے حوالے سے اپنے کلمات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس محفل کے ہیرو اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ہیرو جناب ارشد ندیم صاحب اور محترمہ رضیہ پروین صاحبہ ارشد ندیم کی انتہائی قابل احترام والدہ محترمہ اور محترمہ راشدہ پروین صاحبہ اہلیہ ہمارے قومی ہیرو ارشد ندیم اور ان کے محترم بھائی شاہد ندیم صاحب اور پیاری بیٹی
रुमैसा, अरशद नईम और जनाब जाजेब अली प्यारा बेटा और कोच सलमान इकबाल भट्ट साहब, वफाकी वज़रा और हमारे पाकिस्तान की तारीख़ के ओलंपियंस, हॉकी के हमारे हमेशा जगमगाने वाले सितारे और कराटे और शूटिंग और वेट लिफ्टिंग, स्क्वॉश के हमारे मायानाज़ पाकिस्तानी हीरोज़, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज ये इंतहाई फ़ख्र और ख़ुशी का लम्हा है, मेरे लिए नहीं खाली, हुकूमत पाकिस्तान के लिए नहीं सिर्फ, बल्कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के आज जो दिलों की धड़कन है और हीरो हैं, उसका नाम है अरशद नदीम, जिसने न सिर्फ 40 साल बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी से और अपनी शबाना रोज़ मेहनत और वालिदैन की दुआओं के नतीजे में, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की दुआओं के नतीजे में जो पाकिस्तान के लिए जो गोल्ड मेडल जो जीत के दिया है, पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी शुक्रगुजार है। और मैं समझता हूँ कि आपने आज यौम आज़ादी के इस मौके के ऊपर हमारी खुशियों को दोबाला कर दिया है। और ये सिर्फ 40 साल बाद आप मेडल नहीं लेके आए, बल्कि आपने इस नेज़ा फेंकने के हवाले से ओलंपिक की तारीख़ में एक रिकॉर्ड कायम किया है। आज हर पाकिस्तानी का दिल बाग बाग है, पूरी कौम का मोराल आसमानों से छू रहा है और आपकी इस अजीम कामयाबी ने ये बात रोज़े रोशनी की तरह अयां कर दी है कि मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, मसाइल से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि मसाइल का हिम्मत और इस्तिकामत के साथ मुकाबला करना चाहिए। और ये मिसाल जो आपने आज कायम की है पेरिस में, ये हम सब के लिए एक रोशन मिसाल है कि आज जहाँ पर हम यौम आज़ादी मनाने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं और ऑन दिस ईव ऑफ आवर डे ऑफ इंडिपेंडेंस, मैं समझता हूं कि आपकी मिसाल से मुझे और पूरी कौम को हौसला मिला है। और ये जो हमालिया नुमा जो चैलेंजेस हैं, उसको इंशाअल्लाह आप ही की
اس راستے پر چلتے ہوئے شبانہ روز محنت کرتے ہوئے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ انشاءاللہ ان مسائل کو ہم اور چیلنج کو ہم ضرور عبور کریں گے اور پاکستان کو مل کر ایک عظیم طاقت بنائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ کی انتہائی قابل احترام والدہ محترمہ کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ داستان نامکمل رہے گی، جہاں پر آپ نے بے پناہ جاڑے اور گرمی میں محنت کی اور آپ کے جو کوچ ہیں بھٹ صاحب کی تربیت آپ کو ملی، وہاں پر تہجد کے وقت آپ کی والدہ کی دعائیں آپ کی کامیاب، ان کی دعائیں آپ کو لگیں اور 7ویں آسمان کو عبور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دعائیں قبول ہوئیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم عزت عطا فرمائی اور آپ کے توسط سے پوری قوم کو یہ عزت ملی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب آپ کی والدہ محترمہ کے بھی شکر گزار ہیں اور آپ ایک عظیم ماں کے ایک بہت خوش نصیب بیٹے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو پودا لگایا ہے کامیابی کا، یہ پودا انشاءاللہ نہ صرف ایک بہت سایہ دار درخت ثابت ہوگا بلکہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں بے شمار پودے جو ہیں وہ ہرے بھرے ہوں گے اور ان کی جڑیں مضبوط ہوں گی اور وہ بہت سایہ دار درخت بنیں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں آپ کی یہ کامیابی کے ریکارڈز اور بڑھیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی اس حوالے سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اور کھیل کے جو منتظمین ہیں، جو کھیلوں کی ایسوسیشنز ہیں، ان سب کا فرض بنتا ہے کہ آپ کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اختلافات کو ایک طرف کریں اور یکسوئی کے ساتھ کھیل کے میدان میں دوبارہ ہاکی کو ہم ریوائیو کریں، ہم کرکٹ کو دوبارہ ریوائیو کریں، ہم اسکواش کو ہم دوبارہ ریوائیو کریں۔ یہاں پر صلاح الدین صاحب بیٹھے ہیں، شہباز جونیئر اور دوسرے بڑے ممتاز کھلاڑی یہاں پر موجود ہیں، ان کی خدمت میں میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ آگے بڑھیں، مجھے آپ اس میں تجاویز دیں تاکہ ہم کھیلوں کے میدان میں پاکستان کا جو ایک زمانے میں توتی بولتا تھا وہ زمانہ دوبارہ اود کر واپس آنا چاہیے۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، اس لیے ہمیں اپنی کمر ہمیں کسنی چاہیے اور میں اور میری حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر بھرپور تعاون کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمیں راستہ بتائیں، آپ ہمیں سفارشات پیش کریں، اس کے لیے میں آج اس شاندار محفل کے حوالے سے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرنے کا اعلان کرتا ہوں جو کہ کھیلوں کے میدان میں کیا کیا جو حکومت وقت کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے تاکہ ہم پاکستان کا وہ جو مقام تھا 60، 70، 80 اور 90 کی دہائی کا اس کو واپس لے کر آئیں۔ انشاءاللہ یہ ہوگا آپ کی محنت سے اور آپ کی شبانہ روز کاوشوں سے۔ میں آخر میں چند اعلانات کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے جو آج کے جو کمپیئر ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔
کہ انہوں نے انگلی نہیں کھڑی کی آج میرے خلاف، تو میں اس کا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہاں پر بتایا گیا کہ یہاں پہ ہماری ایک شوٹر جنہوں نے فیمیل شوٹر جنہوں نے پیرس میں کوالیفائی کیا تھا وہ موجود، ان کے لیے بھرپور تالی لگائیں۔ کشمالہ طلعت صاحبہ، بھرپور تالیوں کے مستحق ہمارے مائع ناز جو اولمپئنز ہیں اور ہاکی کے جو پلیئرز، ان کے لیے تالیاں بھرپور لگائیں۔ انہوں نے قوم کا بڑا نام روشن کیا۔ میں ختاماً صوبائی حکومتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ارشد ندیم کی بے پناہ ان کو ویلکم کیا، ان کی پذیرائی کی۔ پہلے سندھ حکومت نے انعام کے طور پر 5 کروڑ روپے کا اعلان کیا، میں نے جو اخبار میں پڑھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سندھ گورنمنٹ کا اور وزیر اعلیٰ سندھ کا بھرپور شکریہ ادا کرنا چاہیے تالیوں کے ساتھ۔ اور آج کل پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے میاں چنو ارشد ندیم کے گھر جا کر ان کی بھرپور ان کی عزت افزائی کی اور ان کو